وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و مکرم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی 16ویں نشست اور 16ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ تو آئیے آج کی سب سے پہلی جو چیز ہے تجوید وہ پڑھتے ہیں۔ جی معزز حاضرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں حروف قلقلہ پڑھے تھے۔ آج کے لیکچرز میں جو سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے حروف ادغام۔ آج ہم ادغام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حروف ادغام یا ادغام کا بیان۔ جی سب سے پہلے تو ہم ادغام کا معنی لکھتے ہیں۔ جی ادغام عربی میں کہتے ہیں ہوا ضم الشیء الی الشیء۔ ادغام کہتے ہیں ہوا ضم الشیء الی الشیء، ایک شے کا دوسری شے میں ضم کر دینا، شامل کر دینا، پیوست کر دینا اور مدغم کر دینا۔ ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا، مدغم کر دینا، پیوست کر دینا یا شامل کر دینا۔ تو یہ تو ہو گیا ادغام کا معنی۔ اب حروف ادغام جو ہیں وہ ان کی تعداد ہے 6، اور حروف ادغام یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یہ 6 حروف ادغام کہلواتے ہیں۔ حروف ادغام کا مجموعہ ہم لکھیں گے۔ ان کا مجموعہ ہے یرملون، یرملون۔ جی تو ناظرین، یہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد میں سے ہے۔ اظہار ہم پڑھ چکے ہیں، اخفا ہم پڑھ چکے ہیں، آج ادغام ہے، اور پھر ایک آخری رہ جائے گا اقلاب۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اخفا ہے، اظہار ہے، ادغام ہے اور اقلاب ہے۔ تو آج ہم نے ادغام شروع کیا ہے۔ یہ انتہائی اہم سبق ہے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد میں سے۔ ادغام کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا، شامل کر دینا، پیوست کر دینا۔ یہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کا مجموعہ آپ یاد کر لیجئے، یرملون ان کا مجموعہ ہے۔ اور حکم ان کا کیا ہے؟ جیسے کہ ہم اپنے ہر سبق میں یہ بتاتے ہیں کہ سب سے اہم ترین چیز اس کا حکم، اس کا قاعدہ ہوتا ہے کہ یہ 6 حروف تو حروف یرملون کہلوائیں گے، لیکن ان کا قاعدہ کیا ہوگا، ان کا حکم کیا ہوگا؟ حروف ادغام کا حکم، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد میں سے ہے، لہٰذا اس کا حکم یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے، اور اگر یہ کلمہ کے شروع میں آ رہے ہوں تو نون ساکن یا نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں۔ میں یہاں پہ حکم لکھتا ہوں، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد
حروف ادغام میں سے یا را میم لام واو نون کوئی حرف بھی آ جائے تو یہ ما قبل نون ساکن یا نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں، اس کو اپنے اندر پیوست کر لیتے ہیں، اس کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں، ادغام ہو جاتا ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ اپنے ما قبل کو، ما قبل آپ کو پتہ ہی ہے جو پہلے ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں تک ہی آج کی تجوید کا ہم سبق پڑھیں گے۔ اس کی باقاعدہ مثالیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے، اور ادغام جو ہے ہمارا 4-5 اسباق تک انشاءاللہ چلے گا۔ آج جو چیز ہم نے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ ادغام کہتے ہیں ہوا ضم الشیء الی الشیء، ایک شے کا دوسری شے میں ضم کر دینا، شامل کر دینا، پیوست کر دینا۔ ادغام حروف 6 ہیں اور ان یا را میم لام واو ان کا مجموعہ ہے یرملون۔ آپ یرملون اور ان کا مجموعہ یاد کر لیں۔ حکم اور قاعدہ ان کا یہ ہے کہ اگر یا را میم لام واو اور نون سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہو اور ان کا ما قبل آ جائے نون ساکن یا نون تنوین، تو یہ یا را میم لام واو نون جو ہوتے ہیں یہ ان کو اپنے اندر ان کا ادغام کر لیتے ہیں، ان کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ یہ آج ہم نے شروع کیا ہے ادغام۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی مثالیں پڑھیں گے اور مزید اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ جی ناظرین، اعراب ہم نے لگا لیے ہیں اپنے سبق کو۔ اس سے قبل کہ ہم اس کا ترجمہ کریں، آئیے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں اور تجوید کے جو احکام ہم نے اب تک پڑھے ہیں ان میں سے اگر کوئی حکم آتا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ۔ دیکھیے ناظرین، نون مشدد ہے اور ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد جہاں بھی آئے گا وہاں پہ غنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنائیں گے۔ اس کے بعد اس میں جلالت ہے۔ اس میں جلالت کا ہم نے کہا ہوا ہے کہ اگر ما قبل مفتوح ہو یا مدموم ہو، دونوں صورتوں میں مفخم کر کے پڑھتے ہیں، موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ان اللہ، یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو ہم کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ۔ لا یستحیی ان یضرب، تو معزز ناظرین آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے الف اور ما قبل اس کا مفتوح ہے، یہ الف مدہ ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ الف ہوتا ہی مدہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ مد آئی ہے، کھڑی زیر کے اوپر مد آئی ہے، اس کو کہتے ہیں یا المدیہ صغیرہ، یہ بھی حروف مدہ ہی کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا ہے حمزہ علی، اس کو مد منفصل کہیں گے، اس کو 3 الف جتنا کھینچتے ہیں۔ یستحیی ان یضرب، تو اس میں دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ جو ہم نے غنہ کیا وہ اس وجہ سے کہ یا حروف ادغام میں سے تھی، ما قبل نون ساکن آ گیا، اور آج کے ہی سبق میں ہم نے شروع کیا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یا را میم لام واو نون اس کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں۔ جب اس کا ادغام ہوتا ہے تو اس حرف کے اوپر شد آ جاتی ہے،
لہٰذا یہاں پہ ادغام ہوا ہے۔ مثلا ما بعودتا فما، یہاں بھی دیکھیے میم تھی، میم حروف یرملون میں سے میم بھی ہے، ادغام میں سے ما قبل آ گئی نون تنوین، تو نون جو تنوین کا تھا وہ میم نے اپنے اندر ضم کیا تو یہاں پہ آ گئی شد۔ اس کے بعد یہ نون تنوین ہے، اس پر اخفا ہوگا، فوقہا، یہاں آپ دیکھیے واو ہے اور واو کا ماقبل ہے مفتوح۔ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ واو کا ماقبل، واو اور یا کا ماقبل اگر مفتوح ہو تو یہ حروف لین ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں آپ دیکھیے میم مشدد تھی لہٰذا ہم نے غنہ کیا، یہ یا ماقبل اس کا مکسور تھا، یہ بھی یا مدہ ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ، یہ واو المدہ ہے چونکہ ماقبل اس کا مضموم ہے۔ فَيَعْلَمُونَ، یہ دیکھیے یہ واو مدہ چونکہ اس کا ماقبل بھی مضموم تھا جیسے یہاں پہ ہے۔ انہ الحق، ان، یہاں آپ دیکھیں نون مشدد لہٰذا ہم یہاں پہ غنہ کریں گے۔ من ربہم، ناظرین یہ دیکھیے را پھر حروف یرملون میں سے را بھی ہے، آج کا جو سبق ہم نے پڑھا، اور ما قبل آ گیا ہے نون ساکن، تو را نے ما قبل کو اپنے اندر جب ضم کیا تو را کے اوپر شد آ گئی، لہٰذا شد اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک نہیں بلکہ دو حروف ہیں۔ اس کے بعد میم ساکن ہے اظہار شفوی، یہ میم ساکن کے قواعد ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پہ آپ دیکھیے پھر میم مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر ناک میں آواز لے جا کر گنگناتے ہیں۔ یا جو ہے اس کا ماقبل مکسور ہے لہٰذا یہ یا مدہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے واو ہے، واو کا ماقبل مضموم ہے، الف کا ماقبل مفتوح یعنی الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر، واو سے پہلے پچھلے حرف کے اوپر پیش، اور یا کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کہلواتے ہیں، اور ان کو ایک سے دو الف جتنا کھینچتے ہیں، قصر کرتے ہیں ان کے اوپر، اور وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک بند انگلی کو درمیانی رفتار سے آپ کھولیں یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے آپ بند کریں تو یہ جو ہے اس کی مقدار مد بنتی ہے۔ فَيَقُولُونَ، یہاں آپ دیکھیے یہ واو اس کے شروع میں بھی پیش اور یہ جو واو ہے اس کا ماقبل بھی مضموم ہے تو یہ دونوں واو مدہ ہو گئے۔ ماذا اراد اللہ، یہ ناظرین دیکھیے کہ یہاں پہ یہ جو مد آئی ہے یہ آئی ہے اس حمزہ کے سبب۔ مدات کا بیان چونکہ ہم نے نہیں پڑھا اس کو ڈیٹیل سے نہیں لیتے، آگے جب پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی بھی بات ہوگی۔ مد منفصل ہے یہ، اس کو 3 الف جتنا ویسے کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں جلالت آ گیا اور اس میں جلالت کا ماقبل پھر مفتوح ہے۔ ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ اس میں جلالت کا ماقبل اگر مفتوح یا مضموم یعنی زبر یا پیش والا ہو تو پھر ہم اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں اراد اللہ۔ کھڑی زبر تھی، کھڑی زبر کو ہم نے کھینچا ہے بہذا مثلا، یہاں بھی دیکھیے کھڑی زبر، اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، پھر یہ الف مدہ ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں 2 زبر پلس الف آیا ہے، 2 زبر پلس الف پر جب ہمیں وقف کرنا پڑے تو ایک زبر کو گرا دیا جاتا ہے اور دوسری ایک زبر پلس الف پڑھا جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کو مثلا پڑھیں گے، مثلا یضل بہ، یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیے یا کے اوپر پھر شد آ گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یا، را، میم، لام، واو، نون حروف یرملون، حروف ادغام جو آج ہی ہم نے پڑھے ہیں وہ اگر کسی کلمہ کے شروع میں آ جائیں، کسی لفظ کے شروع میں آ جائیں اور ان پر ہو شد تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، فوری پیچھے دیکھیں اس کا ماقبل یا تو نون ساکن ہوگا یا نون تنوین ہوگا۔ یہاں یا حروف ادغام یرملون میں سے تھی، ماقبل ہم نے دیکھا نون تنوین ہے لہٰذا یا نے ماقبل کو اپنے اندر ضم کر لیا ہے۔ اب مثلا یضل نہیں پڑھا جائے گا، اب مثلا یضل کہیں گے، اس وجہ سے کہ یہاں جو نون تھا تنوین کا اس کا ادغام ہو گیا ہے یا کے اندر۔ اس کے بعد یہ ہا کے نیچے کھڑی زیر، کھڑی زیر کو کہتے ہیں یا المدیہ الصغیرہ۔ کثیرا ویہدی بہ،
یہاں بھی دیکھیے یہ یا ہے، یا سے پہلے زیر آ گئی، یہ یا مدہ، اس کے بعد پھر دیکھیے واو کے اوپر شد ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ واو کے اوپر یا را میم لام واو نون حروف ادغام جو ہیں یرملون، اگر ان کے اوپر شد آ جائے تو فوری ما قبل ان کا دیکھیے یا نون ساکن ہوگا یا نون تنوین ہوگی۔ یہ واو کے اوپر شد آئی تھی، ہم نے ما قبل دیکھا تو نون تنوین تھی، لہٰذا کیا ہوا ہے یہاں پہ نون تنوین کا واو میں ادغام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر یہ کھڑی زیر آ گئی ہے، کھڑی زیر کو کہتے ہیں یا المدیہ الصغیرہ، کثیرا وما یضل، یہاں پہ آپ دیکھیے پھر یہ یا جو ہے اس کا ما قبل مکسور ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر واو کے اوپر شد، واو یرملون میں سے تھی، ما قبل دیکھا تو نون تنوین، واو نے نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیا، ادغام ہو گیا ہے یہاں بھی۔ اس کے بعد یہ الف مدہ ہے، یضل بہ، یہاں بھی آپ دیکھیے یا المدیہ الصغیرہ آ گئی، الا الفاسقین۔ تو جی ناظرین یہ الف المدیہ الصغیرہ اس کو بھی کھینچ دیا، اور یہ یا المدیہ صغیرہ اس وجہ سے کہ ما قبل اس کا مکسور ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا ہم نے تلفظ کیا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اس کے ترجمہ کی طرف اور پڑھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ ان اللہ، جی ناظرین آپ کے علم میں ہے انا اور انا دونوں صورتوں میں ہم ہمیشہ معنی کرتے ہیں بے شک۔ انا اور انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، بے شک اللہ نہیں۔ یستحیی، ویسے تو یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ ہم نے فعل مضارع نہیں پڑھا، ہم اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے کہ یا علامت مضارع ہے غائب کی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، سین تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، مانگنا، طلب کرنا، حاصل کرنا، کشید کرنا، تو یا وہ سین تا چاہتا، ہا اور یا حیا اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو لا یستحیی وہ حیا نہیں فرماتا یا وہ نہیں شرماتا، حیا نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ پاک اس بات سے نہیں شرماتا۔ ان کا معنی ہوتا ہے کہ، ان کا معنی ہے کہ، یضربا پھر فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے چل کے، کل سے ہم نے ماضی شروع کر رکھی ہے۔ یضربا، یضربا میں یا علامت مضارع غائب کی، ترجمہ وہ، ضرب کا معنی ہے مارنا، تو ان یضربا کہ وہ مارے، مثلاً، مثل مثال کو کہتے ہیں، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون تنوین جہاں کہیں آئے گی اس کا عموماً معنی لفظ کوئی سے کریں گے، تو مثلاً کا معنی ہوگا کوئی مثال۔ ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما کا معنی ہے جو، ما موصولہ ہے یہاں پہ، بعودتاً مچھر جیسی ہو، بعودتاً مچھر جتنی ہو، چھوٹا ہونے میں، فا پس ما کا پھر معنی ہے جو، یا جو فوق، فوق اوپر کو کہتے ہیں، یا اوپر ہو، ہا اس میں ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی، فوقہا، ہا ضمیر کا مرجع ہے بعودتاً، یا مچھر سے بھی بڑھ کر ہو، مچھر سے بھی اوپر ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ چھوٹا ہونے میں مچھر سے بھی اوپر ہو، یعنی مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی ہو، اوپر ہو اس سے۔ ما بعودتاً جو مچھر جتنی ہو، فما یا جو فوقہا چھوٹی ہو مچھر سے بھی، فا کا معنی پھر وہی ہوگا پس، اما کا معنی ہے جو، الذین اس میں موصولہ ہے، روز ہمارے سبق میں یہ ہم پڑھتے ہیں اسماء موصولہ، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اس میں موصولہ ہے الذین، اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب جو، فاما پس جو، الذین وہ لوگ ہیں جو، آمنو فعل ماضی ہے، کل سے ہم نے شروع کر رکھا ہے ماضی، تو آپ دیکھیں آمنا، آمنا، آمنو، تیسرا خانہ ہے جس میں یہ لفظ آتا ہے، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ جو ایمان لائے، وہ ایمان والے ہیں، وہ جو ایمان والے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو ایمان والے ہیں، فا کا معنی ہے پس، اور یعلمون میں پھر یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع کا، لیکن ہم ایسے پڑھیں گے یا علامت مضارع غائب کی ترجمہ ہوتا ہے وہ، واو نون آتا ہے جمع کے لیے، ترجمہ ہے سب یا سارے، تو وہ سارے درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو ہے علم، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، تو پس وہ سب جانتے ہیں، فا پس یا وہ واو نون سارے علم جانتے ہیں، پس وہ سارے جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ انہو، انا یہاں ہم نے بتایا تھا کہ انہ ہو یا انا ہو دونوں صورتوں میں معنی کرتے ہیں بے شک، ہو اس میں ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی کہ بے شک وہ جو ہے، یعنی وہ جو مثالیں ہیں، الحق سچ ہیں یا حق ہیں، حق ہیں یا سچ ہیں، من کا معنی ہوتا ہے سے، رب کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کی طرف سے وہ حق ہیں اور سچ ہیں، ہم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ اور ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے یہ صحیح ہیں یا سچ ہیں، واو کا معنی ہے اور، اما یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا اما کا جو، پس جو، و اما اور جو، الذین پھر آ گیا اس میں موصولہ، اس میں موصولہ ہے، یہ صیغہ ہے جمع مذکر کا، وہ سب جو، و اما پس جو، الذین وہ سب جو، کفروا، کفروا جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، جیسا کہ کل سے ہم نے گردان شروع کر رکھی ہے فعل ماضی کی، کفر کفرا کفروا، تو یہ کفروا جمع کا صیغہ ہے مذکر غائب کا، وہ جو کافر ہیں، وہ جو کافر ہو گئے یعنی انکاری ہو گئے، یا وہ جو کافر ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ سب لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، فا کا معنی ہوتا ہے پس یا پھر علامت مضارع غائب کی، اس کا ترجمہ ہم وہ سے کرتے ہیں، واو نون آتا ہے جمع کے لیے، ترجمہ ہے سب یا سارے، وہ سارے، آگے ہے قال یقول، قول مطلب ہوتا ہے کہنا بات کرنا، یقولون وہ سب کہتے ہیں، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے، ماذا کیا ہے، ارادہ یرید ارادے کو کہتے ہیں، چاہت کو کہتے ہیں، تو ماذا اراد اللہ، اللہ کا ارادہ کیا ہے، کیا ہے، ماذا کیا ہے، ارادہ ارادہ، اللہ اللہ کا، اللہ کا ارادہ کیا ہے، با کا معنی ہم نے کئی دفعہ پڑھا، مطلب ہے ساتھ، اللہ کا ساتھ ارادہ کیا ہے، کس کے ساتھ، ہاذا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر قریب کا، ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ہاذا ہادانی ہاؤلائی، ہذہی ہاتانی ہاؤلائی، اس میں اشارہ واحد مذکر قریب، ساتھ اس کے، قریب اشارہ کرنا ہو تو ہاذا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا اللہ کا ارادہ ہے، اس کے ساتھ یعنی مثلا مثال کے ساتھ، ہاذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ اللہ کا ارادہ کیا ہے، یدلو میں پھر اسی طرح یا علامت مضارع غائب کی ترجمہ وہ، ضل یدلو دلالت گمراہی کو کہتے ہیں، وہ گمراہ کر دیتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، با کا معنی ہے ساتھ، وہ گمراہ کر دیتا ہے، ساتھ ہی اس میں ضمیر ہے، اور یہ ضمیر اسی طرح جیسے یہاں ہم نے پڑھی تھی یہ والی واحد مذکر غائب کی، بہی ساتھ اس کے، یعنی اس مثال کے ساتھ ہی اللہ پاک گمراہ کر دیتا ہے، کثیراً بہت ساروں کو، بہت سوں کو، اور واو کا معنی پھر اور، یہدی آپ دیکھیے یہدی میں بھی یا علامت مضارع غائب کی ترجمہ وہ، ہا دال اور یا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، تو وہ ہدایت دیتا ہے، با کا معنی ساتھ ہی اسی طرح اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی ساتھ اس کے، اور وہ اسی کے ساتھ ہی ہدایت دے دیتا ہے، کثیراً بہت ساروں کو یا بہت سوں کو، واو کا معنی اور ہے، ما یہاں پہ نافیہ ہے، ما کا معنی ہے نہیں، حروف نفی ساتھ ہیں، لا ما لم لن غیر لیس لیست، اور اس کا معنی ہے نہیں، یدلو یا پھر علامت مضارع غائب کی ترجمہ وہ، ضل یدلو گمراہ کرتا اور وہ گمراہ نہیں کرتا، با کا معنی ہے ساتھ ہی اسی طرح اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی ساتھ اس کے، الا حرف استثناء ہے، مگر یا سوائے، اس کا معنی ہوتا ہے الفاسقین میں، آپ دیکھیے یا نون اینڈ پہ آ گئی، اور ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ واو نون اور یا نون آخر میں آ جائے تو وہ جمع کے لیے
تو ترجمہ ہوتا ہے سب یا سارے، سوائے سب کو، کن سب کو؟ یہ آپ دیکھیے فاسقین، فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، سوائے نافرمانوں کے۔ تو یہ ناظرین ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کر لیا ہے۔ آئیے اب عرفان القرآن سے اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، مچھر کی ہو یا حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس طرح صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 2-3 مثالوں سے بات بیان فرمائی تھی۔ ایک مثال یہ دی تھی مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، وہ شخص جس نے آگ جلائی پھر آگ نے ارد گرد روشن کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی روشنی لے لی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں پھینک دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اللہ پاک نے کہا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پلٹ نہیں سکتے۔ پھر اللہ پاک نے ایک مثال بیان فرمائی کہ او کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیہِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے موسلادھار بارش فرمائی، اس بارش میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے، گرج ہے، تو جب انہیں اپنا مفاد نظر آتا ہے تو مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب انہیں مشکلات یعنی اندھیرا نظر آتا ہے، اپنے مفادات پہ زد پڑتی نظر آتی ہے، تو قاموا رک جاتے ہیں۔ بہت ساری اللہ پاک نے جو مثالیں بیان فرمائی تھیں، ان مثالوں کو سن کے منافق لوگ کہنے لگے کہ بھئی اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، تو دیکھیے اگر آپ کا اللہ رب بہت بڑا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے پھر اس کو کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے بہت بڑی بڑی مثالوں سے بات کیوں نہیں کرتا؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ایکسپلین فرمایا اور حکم ہوا کہ بے شک اللہ رب العزت اس بات سے قطعاً نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان فرمائے، بے شک وہ مچھر جتنی چھوٹی چیز کی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے اہل حق تو یہ جانتے ہیں کہ مثال ہمیشہ بیان کو واضح کرنے کے لیے آتی ہے، گفتگو کو آسان کرنے کے لیے آتی ہے، نہ کہ مثال اصل گفتگو سے بڑھ کے ہو، اصل گفتگو سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو، اصل گفتگو سے زیادہ مشکل اور بھاری ہو۔ مثال کا مقصد تو اصل بات کو واضح کر دینا ہوتا ہے، آسان کر کے۔ لہٰذا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والے جو ہیں وہ تو خوب جان گئے کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اس وجہ سے آئی ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور ہمارے لیے بات جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں اللہ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک ہی بات ہے، ایک ہی مثال ہے، ایک ہی قرآن پاک ہے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، بہت ساروں کو وہ اسی سے ہی گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور وہ بہت ساروں کو اسی سے ہی ہدایت کا نور اور روشنی نصیب فرماتا ہے۔ اور سنیے اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ از خود کسی کو گمراہ کرتا پھرے، وہ کسی کو گمراہ کر دے، نہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ہاں ان کو ضرور کرتا ہے جو نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آج کے سبق کی مختصر تفسیر تھی، تو آئیے چلیے آج کے سبق کے اگلے حصے کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد، تو گرامر پڑھتے ہیں۔
ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سبق سے ہم نے فعل ماضی کی گردان کو شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے ٹیبل بنایا تھا، پہلے 6 سیغے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج پھر میں اسی طرح ٹیبل بناتا ہوں، آپ اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ واحد، تثنیہ اور جمع، ان کے دونوں طرف آپ لائنیں کھینچ دیں، اس کے بعد یہاں پہ لائن کھینچیں گے بڑی، اور 2 بڑی لائنیں کھینچ کے ایک ان سے آدھی لائن کھینچیں گے یہ والی، اور پھر یہ جو بڑی 2 لائنیں ہیں ان کے درمیان میں ایک ایک لائن کھینچ دیں جو صرف یہاں تک آئے گی، یہ والی۔ اور یہ پہلے 6 سیغے غائب کے ہوں گے، اگلے 6 سیغے حاضر یا مخاطب کے ہوں گے، اور اسی طرح یہ 6 غائب کے جو ہیں 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، پھر 3 مذکر اور 3 مؤنث کے، اور یہاں پہ 2 متکلم کے سیغے ہوں گے۔ یہاں درمیان میں بھی ہم لائن لگا دیں گے۔ جی کل والے جو 6 سیغے پڑھے تھے وہ میں آج پھر یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم ان کو، اور لکھنے کے بعد پھر یہاں سے آگے پڑھتے ہیں۔ پہلا سیغہ پڑھا تھا ضربا، واحد مذکر غائب کا سیغہ تھا، اس ایک نے مارا، ضربا الف لگا دینے سے 2 کی بات ہو گئی تھی، ضربو واو الف لگا دینے سے جمع کی بات ہو گئی تھی، ضربا کے ساتھ تا ساکن لگائی تھی تو واحد مؤنث غائب کا سیغہ بن گیا تھا، اس کے ساتھ ضربت کے ساتھ الف لگایا تھا تو سیغہ بن گیا تھا تثنیہ مؤنث غائب کا، اور پہلے سیغے کے ساتھ ضربا کے ساتھ نون زبر نہ لگا کے پچھلے حرف کو میں نے کہا تھا ساکن کر دیں، یہ اس کو ساکن کر دیا تو ہو گیا ضربنا۔ معزز ناظرین یہاں تک ہم نے یہ 6 سیغے پڑھے تھے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس کو یوں پڑھیے گا، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا۔ جب آپ نے اس کو یوں پڑھ لیا اور یاد کر لیا تو اس سے آگے تو گردان چلانی اور یاد کرنی انتہائی آسان ہے۔ یہاں تک یہی 6 سیغے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بھی مشکل نہیں ہیں، اس کو یاد کرنا انتہائی آسان ہے۔ اس سے قبل کہ ہم آگے پڑھیں اور حاضر کے یہ جو 6 3 مذکر اور 3 مؤنث کے ہیں ان کو پڑھیں، آپ اس سے پہلے اس کو یاد کر لیں، تا تما تم، تی تما تننا، تا تما تم، تی تما تننا۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں، تا تما تم، تی تما تننا، 3 4 دفعہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو یہ فوری طور پہ یاد ہو جائے گا، یہ تا ہے یہ تی ہے، آگے دونوں جگہوں پہ تما ہے، تم اور تننا، تا تما تم، تی تما تننا۔ جی جب یہ آپ کو ناظرین یاد ہو گئے، آپ سمجھ آئیے کہ آپ کو ساری گردان بھی یاد ہو گئی۔ یہاں چھٹا سیغہ جو تھا جمع مؤنث غائب کا، جب آپ جمع مؤنث غائب یعنی چھٹے سیغے پر آئیں، اس سے آگے چلنے کے لیے نون ہٹائیں، نون ہٹانے کے بعد پیچھے جو بھی وزن بچے اس کو لے لیں اینڈ تک، نون علیحدہ کریں تو پیچھے بچتا ہے ضرب، یہ جو ضرب ہے اس کو آپ اینڈ تک لکھ لیں، یہی وزن اینڈ تک چلے گا۔ یہ دیکھیے آپ، ضرب 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 اور ضرب۔ کوئی بھی سیغہ ہو، کوئی بھی لفظ ہو، اگر کتبا کتبا کتبو کتبت کتبتا کتب نہ ہے تو نون ہٹائیں گے تو کتب رہ جائے گا۔ اب اس کتب کو آپ کتب 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 اینڈ تک لکھ لیں۔ اب یہ ہم نے لکھ لیا ضرب ضرب ضرب، تو یہ جو ہم نے تا تماتم اور تی تماتنہ یاد کیے تھے، ان میں سے ایک ایک سیغے کو پکڑیں گے اور اس کے آگے لگاتے جائیں گے۔ ضرب ہے تو تا، ضرب اگلا ہے تما، ضرب تم، ضرب تی، ضرب تما، ضرب تنہ۔ تو ناظرین یہ دیکھیے کتنے آسان طریقے سے ہم نے گردان کے جو حاضر کے 6 سیغے ہیں وہ تا تماتم تی تماتنہ کی مدد سے یاد کر لیے، اور وہ یوں کہ چھٹے سیغے جمع مؤنث غائب میں نون زبر نہ ہٹانے کے بعد پیچھے جو وزن بچے اس کو لے لیں، اس کے ساتھ تا تماتم اور تی تماتنہ لگا دیں تو یہ بن گیا ہے ضربتا ضربتما ضربتم۔
دربتی، دربتما، دربتنا، اور اینڈ پہ یہاں آپ دیکھیں متکلم کے 2 صیغے رہ گئے۔ ناظرین یہاں توجہ کریں، تا ساکن آئی ہے اور یہ تا زبر والی ہے، یہ تا زیر والی ہے، ایک تا رہ گئی ہے پیش والی، وہ یہاں جم واحد متکلم میں لگے گی اور یہ ہو جائے گا دربتو، کتبتو، نظرتو، جلستو، تاپشتو، واحد متکلم۔ صیغے کی پہچان اسی طرح ہوگی جیسے میں نے کہا، مثلا یہ صیغہ آپ نے دیکھنا ہے تو اوپر جائیں گے واحد، پھر دائیں بڑھیں گے متکلم، اور یہاں آپ نے دیکھا بائیں طرف کچھ نہیں ہے، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، تثنیہ کا صیغہ بنانے کے لیے بھی ہم جمع کا صیغہ بولتے ہیں۔ تو یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کے اینڈ پہ نون الف نا آتا ہے، دربتو، دربنا۔ جی ناظرین یہ ہماری آج کی گردان مکمل ہو گئی ہے۔ درب، دربا، دربو، دربت، دربتا، دربنا، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا۔ تو یہ انتہائی خوبصورت، آسان، جدید اور سہل طریقے سے ہم نے آپ کو فعل ماضی کی گردان آج یاد کروائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان 3-4 صیغوں سے خوب اچھی طرح پریکٹس کر لیں گے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد پریشانی کوئی نہیں رہے گی۔ کاتبہ سے کر لیں پریکٹس، ناظرہ سے کر لیں، جالسہ سے کر لیں۔ جی کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو، کتبنا۔ نظرہ سے نظر، نظرا، نظرو، نظرت، نظرتا، نظرنا، نظرتا، نظرتما، نظرتم، نظرتی، نظرتما، نظرتنا، نظرتو، نظرنا۔ اگر جالسہ سے کریں گے تو جالسہ، جالسا، جالسو، جالست، جالستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستنا، جلستو، جلسنا۔ جی معزز ناظرین آج کے لیکچر کا ہمارا حصۃ القواعد مکمل ہو گیا، اور بحمد اللہ تعالیٰ فعل ماضی کی گردان ہم نے ایک اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ اس کی اس طریقے سے پریکٹس کریں گے اور 2 4 10 دفعہ لکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ پھر یہ انشاءاللہ آپ کو بھولے گی کبھی نہیں۔ مسجد کے اندر ناظرین جب ہم جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کھانا پینا جائز نہیں ہے، کوئی اور گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، مسجد کے اندر سونا جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر کھانا پینا جائز ہو سکتا ہے۔ ضرورت کے پیش نظر وہاں پہ تھوڑی دیر قیام کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ہی صورت ہے کہ جب آپ مسجد میں انٹر ہوں تو نفلی اعتکاف کی اور سنت اعتکاف کی آپ وہاں پہ دعا مانگیں، اور وہ دعا یہ ہے، نویتو سنت الاعتکاف۔ نویتو آپ دیکھیں تاپشتو، آج فعل ماضی کے ہم نے آخری واحد متکلم کے صیغے میں تاپشتو لگایا تھا۔ نویتو میں نیت کرتا ہوں، سنت کی، الاعتکاف اعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو معزز ناظرین جب آپ یہ پڑھ لیں گے نویت سنت الاعتکاف، تو سنت اعتکاف کی آپ کی نفلی طور پہ نیت ہو جائے گی، اور آپ کا مسجد میں اس صورت میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا، اور جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادت کے علاوہ آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ اعتکاف کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ ہماری آج کی دعا تھی۔ تو ناظرین آج کے سبق میں ہم نے ادغام شروع کیا تجوید میں سب سے پہلے، اور ادغام ہم نے کہا کہ ہوا ضم الشیء الی الشیء، ایک شے کا دوسری شے میں ضم پیوست شامل یا مدغم کر دینا۔ حروف ادغام 6 تھے، یا را میم لام واو نون، یرملون ان کا مجموعہ ہے۔ حکم ان کا یہ پڑا ہے کہ اگر ان کا ما قبل نون ساکن یا نون تنوین ہو تو یہ حروف ان کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں، ادغام ان کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل ماضی کی گردان ہم نے آج مکمل کی ہے، مجھے امید ہے وہ آپ اچھے طریقے سے ازبر کریں گے اور یاد کریں گے۔ اور آج جو ہم نے آج کی دعا پڑھی ہے وہ ہے نویت سنت الاعتکاف، سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جی ناظرین یہ آج کا ہمارا 16واں لیکچر تھا جو اختتام پذیر ہوا۔
اللہ رب العزت ہمیں اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المالك